أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. محترم سامعین، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات اللہ عز و جل کے لیے کہ جس نے زمینوں اور آسمانوں کو بنایا، سمندروں کو اور دریاؤں کو جاری کر دیا. اگر اس کی تعریف کوئی لکھنا چاہے تو دنیا کے ساتوں سمندر تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی تعریفات ختم نہیں ہو سکتی. اگر تمام دنیا کے اندر موجود درختوں کو کلمے اور تمام دنیا کے اندر موجود پانیوں کو سیاہی بنا لیا جائے تب بھی اس کی تعریفات ختم نہیں ہو سکتی. اسی کے لیے تمام قسم کی حمد و ثنا ہے. اس نے انسان کو تخلیق کیا اور انسان کو تخلیق کرنے کے بعد اس کو تخلیق کرنے کا مقصد بھی بتلا دیا. چنانچہ ارشاد ہوا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کئی لوگ اور معبودوں کی عبادات کر رہے ہیں، اور ان گنت بے شمار درود السلام ہو ان ہستی اقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مبعوث فرما کر انسانیت کو اندھیرے سے روشنی کی طرف گامزن فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا امام بنا دیا. آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر دن رات محنت کی، دعائیں کی. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا گیا تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے متقی پرہیزگار تھے کہ آدھی رات تک اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کرتے، اللہ کے دربار میں کھڑے رہتے، نفل و نوافل ادا کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اتنی کوششیں کی، اور انبیاء کرام کی ایک دعا ہوتی ہے جو قبول کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اس دعا کو محفوظ کر لیا تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کر سکے. اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑہ کروڑ اربہ ارب رحمتیں ان گنت بے شمار رحمتیں نازل ہو. آمین. آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ کوئی عام موضوع نہیں، وہ کوئی عام انسان نہیں تھے، بلکہ ان کو ذل و رین کہا جاتا ہے. وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں غنی کہا جاتا ہے، وہ شخصیت ہے
کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آج کے بعد اس شخص کو کوئی عمل بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک اور روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر آج کے بعد یہ بندہ کوئی عمل نیک نہ بھی کرے تب بھی میں اس بندے کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت عثمان جنہیں غنی کہا جاتا ہے، وہ شخصیت ہے کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پے اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دے دی۔ جب ایک بیٹی کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی نکاح میں دے دی، اور جب دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں اسے بھی آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور وہ پے در پے فوت ہوتی جاتی تو میں تمام کی تمام حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ ان کی شہادت 18 ذی الحج جمعۃ المبارک کے روز پیش آئی۔ یہ وہ عثمان تھے کہ جنہوں نے جب مسجد کے لیے جگہ خریدنے کی ضرورت پڑی تو اپنا مال و دولت پیش کر دیا، جب جنگوں کے لیے مال و دولت کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنا مال اللہ کے لیے وقف کر دیا، اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ اور خرچ کرتے ہوئے جیسا کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا، تو انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا۔ ایک دفعہ مدینہ کے اندر ایک اتنا بڑا قافلہ آیا کہ جتنا بڑا مدینہ والوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور قحط سالی کا دور تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تھی۔ تو سودا کرنے والوں نے مدینہ سے باہر نکل کر ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سودا کرنا چاہا کہ یہ مال ہمیں دوہری قیمت میں دے دو، یہ مال ہمیں ڈبل قیمت میں دے دو، ہم سے 3 گنا منافع لے لو، ہم سے 4 گنا منافع لے لو۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے کہ انہوں نے منافع اگر لینا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا سودا کیا اور تمام کے تمام اونٹوں کو اللہ کے رستے میں وقف کر دیا اور ضرورت مندوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ یہ وہی عثمان ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، یہ وہی عثمان ہیں جو ناشر قرآن ہیں، یہ وہی عثمان ہیں جو خلیفہ صوم ہے، یہ وہی عثمان ہے کہ جن کی حفاظت کے لیے حضرت حسن و حسین کو مقرر کر دیا گیا، یہ وہی عثمان ہے کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آج خدا بہت سارے ایسے ہیں جو حضرت عثمان کی صرف غنا کا بات کرتے ہیں، حضرت عثمان کی جنت میں جانے کی ہی بات کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت کی بات کروں گا۔ ہم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں، بعض تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت امام حسین کا 10 دن پانی بند کیا گیا، کوئی کہتے ہیں 7 دن کیا گیا، لیکن اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو تاریخ میں جو سب سے مظلوم شہید تھے وہ حضرت عثمان۔ آج ان کی شہادت کو بھلا دیا گیا، حالانکہ یہ وہ عثمان تھے کہ جو کوئی عمل نہ بھی کرے تو پھر بھی جنتی ہیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی بتلا دیا تھا ان کی موت کا وقت کہ تمہاری جب خلافت آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خلافت کا چوگا پہنائیں گے تو پھر تم اسے نہ اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا تھا کہ کچھ لوگ جو منافق ہوں گے
وہ تمہارے اس خلافت کے چوگے کو اتارنا چاہیے۔ حضرت عثمان کی اگر ہم تاریخ کے حوالے سے ان کی شہادت کا واقعہ پڑھیں تو ہماری چیخیں نکل جائیں، ان کی مظلومیت کا ذکر کیا جائے تو انہوں نے اپنے دفاع کے لیے جنگ نہیں کی، حالانکہ وہ چاہتے تو اپنے لشکر کو لے کر مخالفین کے مقابلے میں نکل سکتے تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کا خون خرابہ بہانے سے منع کر دیا۔ ایک روز جب ان کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی اور انہوں نے پانی طلب کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے پانی لے کر نکلے۔ راستے میں دشمنوں نے تیر برسا کر ان کے مشکیزے کو توڑ ڈالا تو حضرت علی نے اپنے رومال کو، اپنی چادر کو بلند کرتے ہوئے کہا کہ عثمان یہ دیکھ لے کہ میں ان کے لیے نکلا ہوں، لیکن باغیوں نے مجھے ان تک پہنچنے نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسین کو ان کے دروازے پر کھڑے کر دیا۔ یہ وہ عثمان تھے کہ جو مدینہ کے اندر کنواں خود خرید کر آزاد کرنے والے تھے، آج انہیں پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں دیا جاتا۔ یہ وہ عثمان تھے کہ جنہوں نے مسجد نبوی کے لیے جگہ وقف کی، آج انہیں مسجد تک آنے کی اجازت نہیں اور 40 دن گزر چکے۔ آج ہمارے 1-2 دن پانی پینے سے ہی اگر ہمیں پانی میسر نہ آئے تو ہمیں موت کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، لیکن حضرت عثمان 40 دن تک بغیر کھانے اور پینے کے زندہ رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے دکھلایا۔ آپ سارا دن روزہ رکھتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور نفل و نوافل میں اپنے دن و راتوں کو گزارتے۔ جس دن آپ کی شہادت ہوئی اس دن عبداللہ بن سبا جو منافقین کا سردار تھا، جس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کا، شہید کرنے کا پختہ ارادہ کیا ہوا تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب آپ کی طرف پہنچا، آپ کے پاس پہنچا تو پھر جو آپ کے محافظ تھے انہیں پیچھے چھوڑتے ہوئے جب آپ کے پاس پہنچے تو آپ کے اوپر خنجروں کے وار کیے، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے ٹھوکروں سے آپ کی پسلیوں کے اوپر وار کیے اور آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کرتے ہوئے آپ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ جب دفاع کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا تو ہاتھ کو تلوار لگنے سے ان کی 3 انگلیاں کٹ گئی، اور جب آپ کو شہید کیا گیا آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور یہ یاد پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان قریب کافی ہو جائے گا ان کو اللہ، اور وہ سننے والا ہے اور وہ جاننے والا ہے۔ جب منافقین وار کرتے ہیں تو ان کے اندر پھر بعض مومنین بھی شامل ہو جاتے ہیں، بعض ایسے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو کہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہتان کی دفعہ ہوا کہ صحابہ کرام بھی سازش میں نہ چاہتے ہوئے بھی شامل ہو گئے۔ تو ایسے ہی جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق کے ایک صاحبزادے جو حضرت علی کی زیر کفالت تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، اور جب انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو پکڑا تو انہوں نے حضرت عثمان نے فرمایا کہ اے بھتیجے اگر تیرے والد ہوتے تو وہ اس سے خوش نہ ہوتے، چنانچہ وہ داڑھی کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ اگر ہم
مظلومیت کی بات کریں تو اس سے زیادہ مظلومیت کیا ہو سکتی ہے کہ 40 دن تک انسان بھوکا پیاسا ہے۔ 18 ذی الحج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن تھا، شہادت کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا دن تھا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا میں ہی بتلا دیا گیا، اور آپ کو دفنانے والا کوئی نہیں تھا، آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے اندھیرے میں اپنے 17 ساتھیوں کے ساتھ آپ کا میت کو اٹھایا اور انہی کپڑوں میں جن میں آپ شہید ہوئے تھے آپ کو جنت البقیع کے اندر دفن کر دیا گیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ یہ مظلومیت کی انتہا تھی کہ جنازہ میں چھپ کر پڑھایا جا رہا ہے۔ آج بھی ہم اگر اپنے دور حاضر کو دیکھیں تو آج بھی وہی حالات پیش آتے ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ جنازوں کو ایسے ہی دفن کر رہے ہیں، حالانکہ شہید کو اگر غسل نہ بھی کیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، شہید غسل کے بغیر بھی دفن کیا جا سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے شہداء کو بغیر غسل کے ہی دفن کیا۔ لیکن جب آج عام حالات میں انسان فوت ہوتے ہیں تو انہیں کوئی غسل دینے والا نہیں ہوتا، اور اگر کوئی ہمت والے لوگ غسل دیتے ہیں، جیسا کہ ہم میں سے بعض لوگ ہیں، علامہ انتصاب الہی ظہیر نے یہ سسٹم بنا رکھا ہے کہ اگر کوئی کورونا کا مریض فوت ہو جاتا ہے تو ہم اسے غسل دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اگر ہمارے علاقے میں بھی کوئی ایسا مریض ہوتا ہے تو ہم اسے غسل دینے کے لیے تیار ہیں، انشاءاللہ ہم اسے غسل بھی دیں گے اور کفن بھی پہنائیں گے اور اس کے نماز جنازہ بھی ادا کریں گے۔